السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد القہار مکثر کفر واستکبار والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مصطفیٰ کے بعد جس پر متفق سب یار تھے، مصطفیٰ کے بعد جس پر متفق سب یار تھے، صدیق اکبر وہ اولین سالار تھے. دین کی حفاظتوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، دین کی حفاظتوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، باطلوں کے سامنے وہ کوہ گراں دیوار تھے. میرے مکرم اساتذہ کرام اور جج صاحبان اور اس گلستان کے چمکتے ستاروں، آج میں جس موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ عنہ. سامعین محترم، امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، لیکن ایک مخصوص فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. میں انہی لوگوں کو آج حق اور سچ بتلانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آج میں اسی آیت کے تحت بیان کروں گا کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے، اور مزید تسلی کے لیے اس فرقے کی معتبر کتابوں کی طرف بھی اشارہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کا ذکر کیا، اور صدیق اکبر تو صدیقین کے بھی سردار اور قائد تھے. ایک دوسرا مقام بھی پڑھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اس آیت کے تحت محدثین نے کہا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے خلافت کو، انہوں نے دین کو نبی کے بعد اسی طرح سنبھالا تھا جس طرح نبی نے شروع میں دین کو سنبھالا تھا. اب نبی کے فرامین بھی سن لیں. صحیح البخاری ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی. اللہ کے نبی نے کہا پھر کبھی آنا. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ موجود نہ ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تھا اِلَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ. حضرات اٹھائیے صحیح البخاری کو. اللہ کے نبی اکثر کہا کرتے تھے كُنْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفَعَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَانطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ. اٹھاؤ جامع ترمذی کو، سنن ابن ماجہ کو، مسند احمد کو. اللہ کے نبی نے یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر. مجھے بتلاؤ اگر علی خلیفہ بلا فصل تھے تو اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر کی بجائے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اٹھائیے صحیح البخاری کو. غزوہ احد کا آخر ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا کیا تم میں ابو بکر، کیا تم میں محمد رسول اللہ موجود ہیں؟ جواب نہیں دیا گیا. پھر سوال کیا کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ جواب نہیں دیا گیا. پھر سوال کیا کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ جواب نہیں دیا گیا. اس وقت کے کافر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی جانتے تھے نبی کے بعد اگر امت کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ ابو بکر و عمر ہے. اب اپنے علماء کی کتابوں کو اٹھاؤ، حوالہ میں دوں گا، خلیفہ بلا فصل تمہیں ابو بکر نظر آئے گا. اٹھاؤ سقیفۃ و فتق کو، صفحہ نمبر 40 ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے وہ معصوم عن الخطا ہے. ان سے سوال ہوتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اگر ہم علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانتے تو کبھی ان کو خلیفہ نہ بناتے. اٹھائیے شافعی فی الامامہ کو، صفحہ نمبر 171 ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا
جب اللہ لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے تو انہیں امت کے بہترین شخص کی خلافت میں جمع کر دیتا ہے، جیسے رسول اللہ کے بعد امت کو بہترین شخص کی خلافت میں جمع کیا تھا۔ حضرات میں ان سے کہتا ہوں اٹھائیے صراط المستقیم بالمستقیم کی تقدیم کو، جلد 3 صفحہ نمبر 149 اور 50 ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا اے اللہ ہماری اس طرح اصلاح فرما جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی۔ علی سے پوچھا گیا اے علی یہ تو بتلا دو خلفائے راشدین کون تھے؟ کہا وہ بکر عمر تھے جو ہدایت یافتہ امام تھے۔ حضرات میں ان سے کہتا ہوں لاوال عیون المحاسن کو جلد 2 صفحہ نمبر 122 اور 23 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر میرے پاس ایسا شخص لایا جائے جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے میں اسے بہتان بازی کی سزا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تم ابو بکر عمر کو علی رضی اللہ عنہ پر ترجیح دیتے ہو، علی تمہیں بہتان بازی کی سزا سنا رہا ہے۔ حضرات میں شیعہ کی کتب سے 4 حوالے پیش کر چکا، 5واں حوالہ پیش کر کے وہی پنجہ جو یہ اپنے جھنڈے پر فٹ کرتے ہیں میں ان پر فٹ کر رہا ہوں۔ لاؤ تفسیر قمی کو، رب کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا، کتاب تمہاری ہوگی، ابو بکر کے خلافت بلا فصل میں ثابت کروں گا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ سے کہا تھا اے حفصہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد تمہارے بابا عمر ہوں گے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے باطن کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔